اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں نیت سے ملتی ہے۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ پاک کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ میرے خیال سے کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بنا دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ ہو رہی ہے عمریں بیسل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا۔ آپ سے پاکیزگی کا تعلق ہے، آپ تو تہجد کی دعا ہے میری۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ ایک پتھر بھی بے وفا ہو تو ساری دیوار گرا دیتا ہے۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کریں ہم، آپ نے جو سمجھ لیا بس وہی ہیں ہم۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ یہ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اگر آپ فطرتاً ایک مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں، آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ امیر نے جو پکڑی ہے کیا خوبصورت لکڑی ہے، اس لکڑی پر جو نقاشی ہے وہ غریب نے تراشی ہے۔ امیر کی یہ سوٹی ہے، غریب کی یہ روٹی ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہہ گئے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ دل کفیل، دل سبیل، دل بخیل، راستے قلیل، غم طویل، پھر عزرائیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بنا نماز ناکامی کے سوا آپ کچھ نہیں پاؤ گے۔ توڑ کاٹ جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہیں سوائے اعتبار کے۔ دعا غموں کے کفل زدہ محل میں آس کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے آپ کے عیب چھپا کر آپ کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا ہوا تو نے نظر انداز کیا مجھے، بہت غرور تھا مجھے تیرے ہونے کا۔ اس پہ ہم خوش نہیں ہوتے جو ہمیں میسر ہے، اس کو ہم ترستے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا اچھا عمل اور اچھا اخلاق ہی کافی ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کبھی حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ میں نے آزمایا تو پتا چلا کہ دنیا تو مطلب سے چلتی ہے۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ انسان کو تکلیف میں بھی راحت ملتی ہے
اگر کوئی ساتھ دینے والا طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہیے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ حد سے زیادہ بلا وجہ نفرت یا محبت دونوں ہی آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ مال موت تک، اولاد قبر تک اور نیک اعمال حشر تک ساتھ جائیں گے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جو گناہ پر پچھتائے اسے ولی سمجھو، جو پرواہ نہ کرے گنہگار انسان سمجھو، جو گناہ کر کے اترائے اسے شیطان سمجھو۔ ہے میرے رب مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے، آمین ثم آمین۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ حیرت و تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ اور زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملاتی ہے جو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے آپ سے جڑے ہیں۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والا ڈھونڈیے، استعمال کرنے والا تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ بے حسی کہہ لے یا نہ قدری، مگر انسان نے اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ پاگل عورت ہے، ایسا سن کر بھی اس عورت نے گھر کو گھر بنایا، پاگل خانہ نہیں۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ازخانہ سے منتخب کریں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔